والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اسلام نے جس طرح والدین، میاں بیوی، اولاد کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور یہ واحد دین ہے اسلام جو ہمیں رشتہ داریاں سکھاتا بھی ہے اور ان رشتہ داریوں کا لحاظ کس طرح کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام کیسے آنا ہے، یہ بھی ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 کے ایک جزء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح تیسرے مقام پر سورہ نحل میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، بھلائی کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا۔ تو یوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قریبیوں کا حق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ ایک مقام پر فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی روزی میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انعام کیا ملے گا؟ عمر میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کسی محفل میں یوں ہی رشتہ داروں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ایک شخص نے جب یہ بات سنی تو اسے یاد آ گیا کہ میں نے اپنی پھپھو سے بڑے عرصے سے بات ہی نہیں کی، میں تو ان سے ناراض ہوں۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور اس نے جا کر اپنی پھپھو سے صلح کر لی۔ جب واپس آیا اور آ کر پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ مجھے بتائیے اس کا اجر کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ
اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں ایسا شخص ہو جو قطع تعلقی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ وہاں رحمت نازل نہیں فرماتا، اللہ وہاں رحمت نازل نہیں فرماتا قطع تعلقی کرنے والے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، قاطع رحم یعنی قطع تعلقی کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور اس کے برعکس صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کی خبرگیری، ان کی ضروریات کا پورا کرنا، یہ کس قدر بڑا عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا، بتائیے میرے لیے سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو۔ اس نے پوچھا پھر کیا؟ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے پوچھا پھر کیا؟ فرمایا صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھ جاتے تھے، اسی طرح کسی نے اپنی امانت رکھی اور جب وہ واپس لینے آیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص فوت ہو گیا۔ لوگ اسے بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا پارسا سمجھتے تھے، جبھی تو اس کے پاس امانتیں رکھ کر جاتے تھے۔ اس شخص کی امانت کافی ساری تھی۔ اس نے علماء سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ اس فوت ہونے والے کے رشتہ داروں سے پوچھو، اس کے بچوں سے پوچھو، بیوی سے پوچھو، شاید انہیں بتا گیا۔ یہ شخص گیا، اس نے جا کر پوچھا، آگے سے جواب ملا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر علماء کے پاس آیا، علماء نے فرمایا کہ روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نیک روحوں کو بیر زمزم میں رکھا جاتا ہے، زمزم کے کنویں میں، جبکہ بد روحوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک مقام ہے یمن کے اندر جس کا نام ہے برہوت، وہاں ایک پرانا کنواں ہے، اس کنویں میں پھینکا جاتا ہے بری روحوں۔ جب وہ بندہ نیک تھا، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھتے تھے تو امید ہے کہ اس کی روح میرے زمزم میں ہوگی، تم جا کر اسے پکارو، انشاءاللہ وہ تمہیں ضرور جواب دے گا۔ یہ شخص میرے زمزم پر کئی مرتبہ گیا، اس نے پکارا لیکن آواز کوئی نہیں آئی۔ بالآخر بڑا پریشان ہوا کہ لوگ تو اسے دیکھ سکتے تھے، اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں اور علماء سے مشورے کے بعد وہ یمن چلا گیا۔ یمن جا کر برہوت کے مقام پر جو کنواں تھا، اس کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، اے فلاں بن فلاں۔ اندر سے آواز آئی، لبیک۔ اس نے کہا کہ میری امانت تھی میرے پاس۔ اس نے بتایا کہ میرے گھر کے فلاں کونے میں ایک پتھر رکھا ہے، اس کے نیچے سے زمین کھودنا، وہاں پڑی ہوگی، لے لے لو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ پوری دنیا والے تجھے تو اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، اور یہاں تو بد لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، تو یہاں کیوں ہے، میرے زمزم میں کیوں نہیں؟ جواب سنیے گا۔ اس نے کہا لوگ بھی مجھے نیک سمجھتے تھے، کام بھی میرے اچھے تھے، لیکن ایک عمل میرا برا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کو وہی ایک عمل ناپسند ہوا اور میرے رب نے مجھے بد لوگوں کے ساتھ قید فرما دیا۔ پوچھا وہ عمل کیا تھا؟ اس نے کہا میرا عمل یہ تھا، میری ایک اکلوتی بہن تھی جو کہ دور دراز کے کہیں علاقے میں رہتی تھی، اور جب سے میری بہن میرے گھر سے رخصت ہو کر گئی، میں نے دوبارہ کبھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، کبھی میں نے اس کی کوئی خبرگیری نہیں لی۔ اس قطع تعلقی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے یہاں بد لوگوں کے ساتھ قید
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عمل اس کا ناپسند ہو گیا، اور وہ کیا تھا کہ وہ اپنی ہی قریبی بہن کے ساتھ قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں اگر ہم غور کریں کتنے ہی ایسے معاملات چچا کے ساتھ نہیں بنتی، تایا کے ساتھ نہیں بنتی، ماموں کے ساتھ نہیں بنتی، خالہ کے ساتھ نہیں بنتی۔ بات کیا ہے؟ اگر بات کو کریدا جائے تو بات کیا نکلے گی؟ چھوٹی سی بات نکلے گی، وہ فلاں مقام پر انہوں نے دعوت کی تھی، فلاں موقع پر ہمیں بلایا نہیں تھا۔ چھوٹی سی بات ہوگی اور ہم اس چھوٹی سی بات پر قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے معاملات پر کچھ غور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم نہیں کہ جن کے کوئی رشتہ داری نہ ہو، جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا نسب کا علم سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ نسب کا علم کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے کہ فلاں میرا کیا لگتا ہے، فلاں سے میری کیا رشتہ داری ہے، فلاں سے میرا کیا تعلق ہے۔ حضور کی حدیث ہے نسب کا علم سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ فرمایا اسی لیے تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ فرق بات ہے نا، جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فلاں سے آپ کا تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، تو آپ صلہ رحمی کیا کریں گے؟ تو صلہ رحمی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں رک کر ایک چھوٹی سی بات ہے وہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، بچوں کو بھی حقیقی رشتے بتایا کریں۔ حقیقی رشتے، یہ جو لفظ کزن ہے نا، اس نے آ کر ہمارے رشتہ داریوں کا جو اصل مزاج تھا نا اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کو کہ یہ میرا خالہ کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا کیا ہے، یا دور کا رشتے دار ہے، یا ویسے محلے میں رہتا ہے، محلے والا بھی کزن ہے تو گلی والا بھی کزن ہے تو چاچے کا بیٹا بھی کزن ہے، سب کزن ہے۔ کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح اپنے سے بڑوں کو عموماً انکل کہہ دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ میرے چاچو ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے تایا ہیں، نہیں، بس کیا انکل۔ بھئی انکل کا لفظ تو اوروں کو بھی کہہ دیا جائے گا نا، جن سے رشتہ داری نہیں ہے ان کو بھی کہہ دیا جائے گا نا۔ تو بچوں کو یہ بات ہمیں سکھانی ہوگی، بتانی ہوگی، تاکہ کل یہ اسی اعتبار سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ ان کو اگر کوئی حاجت ہو، کوئی ان کی ضرورت ہو تو یہ پوری کر سکیں۔ اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم رشتہ داریاں بھول جاتے ہیں، تعلقات چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے تک سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں، دوست بندے اور بھی بنا لیتے ہیں اور لوگ بھی قریبی بن جاتے ہیں، تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں جہاں بندہ رہنا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ بات نشین رکھیں، شریعت کا بھی یہ فرمان ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے کی اجازت نہیں، ان سے تعلقات اچھے ہی رکھنے کی حفاظت ہے۔ فرمائے اس میں برکتیں کیا کیا ہیں؟ ایک فقیہ ہیں جن کا نام ہے ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ آپ فرماتے صلہ رحمی کرنے میں اللہ تمہیں 8 انعام عطا فرمائے گا۔ کیا کیا ملے گا؟ سنیں۔ سب سے پہلے رب راضی ہوگا۔ نمبر 2 لوگ بھی خوش ہوں گے۔ نمبر 3 فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ نمبر 4 مسلمان بھی اس بندے کی تعریف کریں گے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ نمبر 5 عمر میں برکت ہوگی۔ نمبر 6 رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 7 آپس میں محبت بڑھے گی۔ نمبر 8 مر جانے کے بعد اتنا اجر ملے گا کہ بندہ اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کا حق۔ یہاں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جس شخص پر زکوٰۃ بنتی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مالدار آدمی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، جب وہ زکوٰۃ دینے لگے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو حاجت مند ہو۔ اگر ہے
مسئلہ بھی سن لیں. اگر آپ کا رشتہ دار سفید پوش ہے، زکوٰۃ کہیں گے تو وہ نہیں لے گا، شرم محسوس کرے گا، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ اسے عیدی کہہ کر بھی دے سکتے، تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری طرف سے زکوٰۃ، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی ہاں، اپنے قریبیوں کو دینے کا ثواب زیادہ ہے. اب یہ بھی سنیں کہ کس کا درجہ کس سے پہلے ہے، کس کا درجہ کس سے بعد ہے، کس کس کا خیال رکھنا ضروری ہے. فرمایا قریبی رشتہ داروں میں سب سے مقدم ہے والدین. یہ ہم پہلے بھی سن چکے والدین کے متعلق کہ سب سے پہلا حق ان کا ہے والدین. نمبر 2 نسبی رشتہ دار، بہن بھائی وغیرہ. سگا بھائی بری حالت میں زندگی گزار رہا ہے اور صاحب ہیں جناب کے بہت بڑے سیٹ ہیں، ویلفیئر بھی چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سگے بھائی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیچارے کی حالت کیا ہے. تو قیامت والے دن کیا پوچھا نہیں جائے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ نہیں پوچھا جائے؟ پوچھا جائے کہ یہاں رشتہ داری کا حق ادا کیوں نہیں کیا. لوگ تو معاذ اللہ یہاں تک صورتحال ہو گئی ہے کہ جب مالدار ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی رشتہ داریاں چینج کر لیتے ہیں. اب وہ غریب بندہ دور کا رشتہ دار ہو جاتا ہے، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ دور کا ہو جاتا ہے. اس کو کسی فنکشن میں بھی نہیں بلائیں گے. کیوں؟ یار اب ہمارا نا وہ اسٹیٹس نہیں رہا. وہ موٹر سائیکل پہ آئے گا اور میرے جو جاننے والے ہیں سارے وہ پراڈوز پہ آئیں گے تو پھر کیسے لگے گا. اس لیے اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیا چاچے کو رہنے دو، چاچے نہ بلاؤ، لیکن قیامت والے دن اس کا حساب تو دینا ہو. فرمایا نمبر 1 والدین، نمبر 2 نسبی رشتہ دار، بہن بھائی، یہ نسبی رشتہ دار کہلاتے ہیں. نمبر 3 چچا، تایا، خالہ، ماموں، پھپھو، یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں ان کے بعد والے رشتہ دار. تو یہ ترتیب ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی کہ اگر ان میں سے کوئی حاجت مند ہو تو اس کی حاجت کو پورا کیا جائے. اب یہ بھی سننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کیا، ہم کیسے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کے کام آ سکتے ہیں. سنیے، نمبر 1 گاہے بگاہے ملاقات ہونی چاہیے. گاہے بگاہے ملاقات ہونی چاہیے، پتہ بھی چلے اور آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. نمبر 2 لطف و مہربانی سے پیش آئے. جب بھی ملاقات ہو عام لوگوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ آتے جاتے رستے میں سلام لے لیا بس کافی ہے. اگر وہ گھر پر بھی چل کر آیا تو بھی باہر سے ہی جناب دروازے سے ہی کھڑے کھڑے ہو کہہ رہا کہ نہ ایسے وہ تیرا قریبی رشتہ دار ہے، کم از کم دروازہ تو کھول، اس کو اندر تو بٹھا، پانی تو پلا. تو ایسا اچھا سلوک ہونا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ، نہ یہ کہ باہر سے جناب عام لوگوں کی طرح. نمبر 3 اگر ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. کوئی آپ کا عزیز آیا ہے آپ سے اپنی ضرورت کا کہنے کے لیے، آپ کو اللہ نے نوازا بھی ہے تو اس کی ضرورت پہلی فرصت میں پوری ہے. یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا. بعض اوقات لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے ناموں پہ فلانے نے دیتا چنگا ہے، تیرے دینا میرا کوئی فائدہ ہونا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ. اب یہاں پر رک کر میں ایک آپ کو ایسی بات سناؤں گا کہ عقل حیران رہ جائے گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک قریبی شخص جس کا نام تھا مصطح، ان کا خرچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے ذمہ لیا ہوا. ہر ماہ ان کو خرچہ دیتے تھے. یہ غریب تھے، قریبی رشتہ دار تھے. جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی نا، اس بات کو پھیلانے میں یہ بندہ بھی شامل تھا. حضرت مصطح صحابی رسول میں غلطی ہو گئی تھی ان سے، انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی تھی. لیکن جناب صدیق اکبر کو جب پتا چلا دل بڑا ٹوٹا. ہوتا بھی ایسے ہی ہے بھائی، آپ اس کے گھر کا خرچہ
رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. جب آ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی. اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ آیت میں فرمایا گیا وہ لوگ جو ایسے موقع پر قسم اٹھا لیتے ہیں اور اپنے قریبیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دیں. رب تو یہ چاہتا ہے کہ اگلے بندے نے جو بھی برائی کی وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن تمہیں اجازت نہیں کہ تم اس کے ساتھ برائی سے پیش آؤ. سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہو گئی. اور قربان جائیں پھر عمل کرنے والے بھی صحابہ کیسے تھے. روایت میں آتا ہے اسی مجمع میں جناب صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اور نہیں، یہ میں ہی ہوں. یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. میں اپنے گھر سے آیا تھا، میں نے قسم کھائی تھی کہ مستح کو کچھ بھی نہیں دوں گا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اب میں اپنی ساری عزت ساری باتیں اس پر قربان کرتا ہوں. میں بڑے مجمع میں اعلان کرتا ہوں مستح پہلے بھی میرا بھائی تھا، اب بھی میرا بھائی ہے. میں پہلے بھی اس کا خرچ چلاتا تھا، اب بھی اس کا خرچ چلایا تھا. سبحان. یہ ہے نا لوگ قرآن کو ماننے والے، یہ ہے نا لوگ حضور کی شریعت پر عمل کرنے والے، کہ وہ اپنے معاملات اور اپنی تمام باتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، میری عزت اپنی جگہ، لیکن اللہ رسول کا حکم آ گیا، اب اس حکم کے آگے میری عزت کچھ بھی نہیں. اللہ رسول کا حکم سب سے آگے ہے. تو یہ ہونا چاہیے قریبی رشتہ داروں کی حاجت پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات ہو، لطف و مہربانی سے پیش آئے، ضرورت ہو تو اس پر خرچ کریں. اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ تعزیت کرنے جائے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی غم پہنچا ہے، تعزیت کرنے جائے. اور اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی خوشی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے. وہ بلائیں یا نہ بلائیں، مبارکباد دینے کے لیے جانا چاہیے. بلکہ اگر یہ مبارکباد دینے کے لیے جائے گا اور انہوں نے بلایا نہیں ہوگا تو اسی سے وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ ہم نے بلایا بھی نہیں اور پھر بھی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے، اس انداز سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے ہیں، اور یہی شریعت مطہرہ کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.